الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ کلام ہدایت کی آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم حق مانتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا۔ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا۔ فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ
تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کی اصل قدر وہاں ہے جہاں اس کی قلت ہے۔ ہم جب پانی کی قلت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دور دراز کے علاقے یاد آتے ہیں، لیکن اگر شہری علاقوں میں بھی دیکھا جائے، بلکہ کچھ میٹروپولیٹن سٹیز کو بھی دیکھا جائے، تو وہاں پر بھی پانی کی کمی کے مسائل بہرحال موجود ہیں۔ تو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کریں اور اس پر اللہ تعالی کا شکر بھی ضرور ادا کریں کہ اے کریم، اے میرے مالک، اے میرے خالق، تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیری عطا ہے کہ تو نے ہمیں پانی کی دولت سے نوازا ہے، اور اے کریم جن کے یہاں اس کی کمی ہے اپنی رحمت سے ان کی کمی کو بھی دور فرما۔ تو یہ دعا ہماری زندگی میں ایڈ ہو جائے گی۔ ایک تو یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا ہے، اور جب تک بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے تو جو بھی یہ دعا کر رہا ہے اللہ اس کے حق میں اسے پہلے قبول فرماتا ہے۔ آ جائیے آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف۔ تو موضوع ہے آج کے پروگرام کا حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی ہیں، زبردست عالم دین ہے، اور بڑے پائے کے عاشق رسول تھے، اور کئی کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں۔ کس طرح کی آپ کی زندگی تھی، کیا آپ کے اخلاق و عادات تھے، یہ انشاءاللہ الکریم آج آپ کو پروگرام کے اندر جاننے کا موقع ملے گا۔ آئیے عدنان شیخ بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو درے بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جینے خلق کہتی ہے مصطفیٰ،
جن کی چمک دمک ہے چمن میں، جن کی چہر پہر ہے جہاں میں، جن کی چمک دمک ہے جہاں میں، جن کی چمک دمک ہے چمن میں، جن کی چہر پہر وہی ایک مدینے کے چاند ہے، سب انہیں کے دم کی بہار ہے، وہی ایک مدینے کے چاند ہے، وہی ایک مدینے کے چاند ہے، سب انہیں کے دم کی بہار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، وہ جھلک دکھا کے چلے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے ساتھ نہ کیوں گئے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئے، مجھے اب تو زندگی بار ہے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب زندگی بار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، وہی موت ہے، وہی زندگی، وہی موت ہے، وہی زندگی، جو خدا نصیب کرے مجھے، وہی موت ہے، وہی زندگی، وہی موت ہے، وہی زندگی، جو خدا نصیب کرے مجھے، کہ مرے تو انہی کے نام پر، کہ مرے تو انہی کے نام پر، جو جیے تو ان پہ نثار ہے، کہ مرے تو انہی کے نام پر، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر، سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی لگی
سے قربان مدینے والے کے مرے تو انہیں نام پر کے مرے تو انہیں نام پر جو جیے تو ان پہ نثار وہ ہے آنکھ جس کے یہ نور ہے، وہ ہے آنکھ جس کے یہ نور ہے، وہ ہے دل جس کے سرور ہے، وہی تن ہے جس کے روح ہے، وہی تن ہے جس کے روح ہے، وہ ہے جان جو ان پہ نثار ہے، وہی تن ہے جس کے روح ہے، وہ ہے جان جو ان پہ نثار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جو کرم سے اپنے شہ امم، جو کرم سے اپنے شہ امم رکھیں مجھ غریب کے گھر قدم، جو کرم سے اپنے شہ امم، جو کرم سے اپنے شہ امم رکھیں مجھ شاہ کی نہ ہو شان کم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، کہ گدا پر ان کا تو پیار ہے، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، کہ گدا پر ان کا تو پیار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، دم نظر عصانی کے بے نوا، دم نظر عصانی کے بے نوا کو دکھا شکل خدا نما، کے قدم پہ آپ کے نکلے دم، کے قدم پہ آپ کے نکلے دم، بس اسی پہ دار و مدار ہے، کے قدم پہ آپ کے نکلے دم، کے قدم پہ آپ کے نکلے دم، تمنا سگیتار
شاہ مدینہ کے قدم پہ آپ کے نکلے دم کے قدم پہ آپ کے نکلے دم نجم کیے خدا آرزو ہے عاشق زار کی آبرو ہے موت کے بعد سر کے قدموں میں ہو عید ہوتی رہے دم نکلتا رہے کہ قدم پہ آپ کے نکلے دم کے قدم کے آپ کے نکلے دم بس اسی دار و مدار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا انہیں پہ نثار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا گیا یا مرحبا ماشاءاللہ الکریم عدنان بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ عظیم عاشق رسول مفسر شہیر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت پیارا کلام ماشاءاللہ عدنان بھائی نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا اور 16 منٹ تک ماشاءاللہ ہمیں یہ کلام سنایا ہے۔ اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہمیں حضور کی یاد کا ذوق عطا فرمائے۔ یہ جس پر کرم ہوتا ہے اسی کو نصیب ہوتا ہے۔ زمانہ رسالت میں لوگ موجود تھے، لیکن جن پر اللہ پاک کا کرم ہوا، جتنی عنایت ہوئی، انہوں نے حضور کا اتنا ہی قرب حاصل کیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بنے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ جناب عثمان غنی ذو النورین بنے۔ جناب علی المرتضیٰ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلاء المشکلات والنوائب بنے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے محبت کرنے اور ان کی اتباع کرنے، ان کی پیروی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک نے جو ہمیں بارگاہ رسالت سے ایک تعلق عطا فرما رکھا ہے، ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے کریم تیرا شکر ہے، کما تحب و ترضا کما حمد الانبیاء والمرسلون، تیری حمد ہے جس طرح ملائکہ مقربین تیری حمد کر رہے ہیں۔ مولا تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے، اور ہم دنیا سے جائیں تو بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جائیں، اور کل قیامت میں حضور کی شفاعت پائیں، ساتھ پائیں، اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، آمین۔ حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب پیدا ہوئے، تعلیم و تربیت اور ان کے اوصاف کیا تھے، آئیے طارق بھائی سے ابتداً اس کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں۔ جی حضور۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن عاشقوں کے امام، بلکہ امام الوالد بھی کہیں، عاشقوں کے امام سید اعلیٰ حضرت، اور یہ ان کے بھی والد گرامی تو رئیس الاتقیہ مولانا شاہ نقی علی خان بریلی شریف میں 1 رجب المرجب 1246 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور عیسوی سن کے اعتبار سے 1830 عیسوی میں مولانا رضا علی خان، یہ آپ کے والد گرامی یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا جان کا نام تھا، یہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے والد اعلیٰ حضرت کے دادا جان مولانا رضا علی خان علیہ رحمۃ الرحمن یہ خود بھی ایک
اپنے وقت کے بہت ہی جید عالم دین تھے اور باکرامت ولی بھی تھے اور متقی و پرہیزگار تھے. عبادات، ریاضات، یہ ایک سلسلہ تھا. تو مولانا نقی علی خان نے اپنے والد ماجد مولانا رضا علی خان سے تعلیم و تربیت پائی، اور ان سے درسی علوم، جو ابتدائی تعلیم کا یوں سمجھے کہ آپ کا جو سلسلہ تھا وہ اپنے والد گرامی سے شروع ہوا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر یہ آگے یوں رہا سلسلہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی جو ہیں یہ اوصاف حمیدہ کے مالک تھے، متقی و پرہیزگار تھے، اور شروع ہی سے ان کی طبیعت اور مزاج میں نرمی اور نیکی کی دعوت، یعنی نیکی کی طرف ان کا میلان تھا، نیک کاموں کی طرف. اور یہ اللہ والوں کی سلمان بھائی ایک علامت ہے، پہچان ہے، یا کہیں کہ اللہ والوں کا ایک انداز ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور نیکی کی طرف اس انداز میں کہ خود بھی نیک کام کرتے ہیں جی، اور دوسروں کو بھی نیکی کے کاموں کی طرف لے کر آتے ہیں، مرحبا، ترغیب دلاتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے آپ کی طبیعت تھی. پھر آپ کے والد گرامی مولانا رضا علی خان نے آپ کی تعلیم و تربیت میں مزید نکھار پیدا کیا. کچھ ذاتی تھی، کچھ والد کی تربیت کا نتیجہ تھا، اور حق تعالیٰ نے ان کو اپنے ہم اثر علماء میں ایک جو ہے وہ مقتدر پیشوا کی حیثیت سے جو ہے گویا کہ انہیں سرفراز فرمایا. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فطری شجاعت کے علاوہ سخاوت، تواضع، عجز و انکساری، یہ مختلف اوصاف حمیدہ کہیں کہ اس کے مالک تھے آپ، اس کے آپ مالک تھے، یہ آپ کی ذات میں موجود تھی. اور آپ اپنی عمر میں جس چیز کو سب سے زیادہ سمجھے کہ آپ کی ذات میں دیکھا جا سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا جو ایک ان کا اپنا انداز تھا، اس کے واقعات بھی ہیں انشاءاللہ ہم انہیں بھی اللہ نے چاہا تو سنیں. جی ضرور انشاءاللہ. عدنان بھائی، میں جس بات پر ایک غور کر رہا ہوں، جی، ہم بزرگوں کی سیرت میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، جی، یا والدہ سے حاصل کی، یوں بھی ملتا ہے. آج اگر اس کا ہم حساب لگائیں تو کیا کہیں گے کہ بھئی ہمارے بچوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ٹیوشن سے حاصل کی. ہمارے بچوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اسکول سے حاصل کی، یا چلیں مدرسے سے حاصل کی، جو بھی ہے. اس میں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ 100 سال بعد جب لوگوں کی جو ہے وہ بایوگرافی جو ہے وہ لکھی جائے گی تو اس میں تو یہ خال ہی کہیں پر آئے گا کہ بھئی اپنے والد صاحب سے ہی کچھ نہ کچھ کیا کیا، حاصل کیا. کیا کہیں گے آپ کی یہ جو ایک گیپ آتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا آپ جب مدرسے جاتے تھے، اسکول جاتے تھے، مجھے بھی یاد ہے ہماری بھی جب یہ کیفیت جو ہے وہ تھی تو والد صاحب کیا کرتے تھے، وہ پوچھتے تھے، دیکھتے تھے، امتحان بھی لیتے تھے، ٹھیک ہے، املا بھی کرواتے تھے اردو کی، ٹھیک ہے، میتھمیٹکس کا اپنا معاملہ ہوتا تھا، 79 89 یہ بھی اس کو کہتے تھے کٹوے ہند سے. تو اس طرح یہ بھی جو ہے لکھواتے تھے، بتاتے تھے، یعنی یہ سارا ایک پورا نظام ہوتا تھا. لکھنا ہے، لکھائی، اردو لکھنا تو آج آپ یقین مانیں رومن میں آپ کو جو ہے وہ ABCD میں لکھ دیں گے آپ کیسے ہیں، APP آپ، KYSY کیسے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ کئیوں میں اس کا اتنا یعنی یوں بولے کہ لکھنے کے اعتبار سے سینیریو تبدیل ہوتا جا رہا ہے. جیسے نائٹ لکھنا ہے، NI لکھ کے آگے 8 ڈال دیں گے، نائٹ بن گیا، ٹھیک. اچھا A لکھ کے آگے 6 ڈال دیں گے، اچھا ہو گیا. یہ بھی ہے، اور کیا کیا جو ہے وہ آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے. فرام ہے 4 لکھ کے آگے RM ڈال دیں گے، فرام. یہ بھی ایک وے آف ٹائپنگ ہے. تو اردو لکھنے کے اعتبار سے وہ بتاتے تھے، بزرگ بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، لکھاتے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے یہ سین کے جو شوشے ہیں، ڈنڈے، اس کے 3 اس کے بنے گے. ہاں جی، تو اس تک بھی ہے، یہ 4 نہیں ہونے چاہیے، 2 نہیں ہونے چاہیے. تو یوں ایک نظام تھا. لیکن آج آپ دیکھیے جس طرح دور فاسٹ ہو گیا، ویسے یہ بھی ایکڈیمک اعتبار سے دیکھیں اس میں بھی گیپ ہے، اور ریلیجیس اعتبار سے دیکھیں تو اس کا تو مطلب کیا پوچھنا ہی جو ہے وہ چھوڑ دیں. کیا کہیں کیا نہ کہیں. عدنان بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟
ویسے اگر مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بات کی جائے تو آپ نے سارے کا سارا علم اپنے والد گرامی سے سیکھا، مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے، ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک درس نظامی کا سارا علم آپ نے اپنے والد گرامی سے سیکھا۔ اگر اسی چیز کو آگے دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جو ابتدائی تعلیم ہے اور بہت سارا علم جو ہے، اعلیٰ حضرت کے اساتذہ میں 4-5 نام جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے مرکزی نام جو ہے وہ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ تو یہ گھرانہ یوں یعنی اللہ تبارک تعالی نے ان پر یوں فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور پھر آگے اعلیٰ حضرت کی اولاد کو دیکھا جائے، مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تربیت یافتہ بھی ہیں، فیض یافتہ بھی ہیں، اور علوم و فنون بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو یوں یہ ایک پورا سلسلہ ہے، اگر اس کو پیچھے لے کر جایا جائے تو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، دراصل جو مسلمان کی زندگی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر بندہ یوں اپنے اعتبار سے جو اس کا ایک تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو جو ابتدائی اور بنیادی جو معلومات ہوتی ہے، بنیادی جو تعلیم ہے، وہ تو سب کے سب اس کے عامل ہوا کرتے تھے، اس پر عمل کرنے والے ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کو آئیڈیل شخصیت ڈھونڈنے میں گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ آپ دیکھیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اگرچہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا زمانہ ہے، نبی پاک علیہ السلام بھی موجود ہیں، لیکن ان کے گھر میں خود ایک رول ماڈل ان کے والد کی صورت کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح دیگر اور بزرگان دین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ماں کی صورت میں ایک پارسا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار بندی گھر کے اندر موجود ہے۔ بچہ جب دیکھتا ہے تو وہ اپنے والدہ کی ان عادات کو اپناتا ہے۔ اسی طرح جب والد کو دیکھتا ہے کہ وہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر وہ تلاوت قرآن کا رسیہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی وہ اس کو جو ہے وہ ایک چاشنی اور لذت نصیب ہوتی ہے، ابتدا سے ہی وہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے اندر والدین کے کردار کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور فی زمانہ تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کی جو غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر جو وہ دیکھتا ہے اس کو پھر وہ اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکا کرتا ہے، اس سے وہی نکلتا ہے۔ تو یوں فی زمانہ اولاد کی تربیت کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو سکھانا، تربیت کرنا، سدھارنا، یہ ایک باقاعدہ کام ہے، اور اسے کام کی طرح ہی لینا چاہیے، اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جب ہم بزرگان دین کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہ تربیت کے حوالے سے کتنے حساس ہوا کرتے تھے، نہ صرف اپنی اولاد بلکہ جو نوجوان یا جو بچے ہیں یہ آگے چل کے اچھے مسلمان بنے۔ ایک بزرگ تھے حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی نے حیلیۃ الاولیاء میں ان کا لکھا، وہ مسجد میں مؤذن تھے، بازار سے اخروٹ خریدتے تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا ان کو وہ دیتے تھے، کس لیے؟ بیٹے یہ اخروٹ لو اور نماز پڑھو۔ تو لوگ جو ہے وہ بچے وہ ان سے لیتے اور پھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا تو ₹2 خرچ ہوتے ہیں، لیکن یہ بچے اس کی برکت سے نمازی بن جائیں گے۔ یا مرحبا۔ تو یوں تربیت باقاعدہ ایک کام ہے کہ جس کو لے کر پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس کے مطابق ہی ڈالنا چاہیے۔ تو ہم اسلاف کی زندگیوں میں، اللہ والوں کی زندگیوں میں یہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کیا ہے، اب فی زمانہ جو ہے وہ بچے موبائل کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے، دیگر اور چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں، گھر میں والدین کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، دیگر جو عزیز و اقارب میں رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، اس طرح جہاں وہ جاتے ہیں وہاں وائی فائی لگا ہوا ہے گھر میں، مطلب 10-15 افراد، یہ باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اس کا۔ یعنی میں ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جی باہر ممالک سے یا ادھر ادھر سے رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے اکٹھے ہونا ہے، آنا ہے، تو 15-20 دن انہوں نے رہنا ہے، تو اسپیشل جو ہے وہ سب کے لیے وائی فائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور پھر بلکہ ایک اسلامی بھائی کو میں ایسے کو جانتا ہوں،
انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کے کمرے میں نا وائی فائی لگوایا ہے. والدہ ان کی بیمار تھیں. کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے یہیں جمگٹا لگا کے بیٹھے رہتے ہیں تو یوں والدہ جو ہے نا وہ خوش رہتی ہیں بھئی یہ یہاں, اور اگر یہ کہیں اور لگا دیا جائے تو یہ وہیں سارے کے سارے جمع ہوں گے, یعنی ان کا جو فوکس ہے اس طرف ہوگا. تو یوں فی زمانہ لوگوں کی ترجیحات اور لوگوں کا یہ اس طرح کا انداز جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو فی زمانہ تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. اور یوں بھی کہ جب ہم اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھتے ہیں, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے اپنی, ہر بندہ اپنا احتساب کرے, غور کرے کچھ دیر کے لیے کہ کیا میری زندگی میں, میرے شب و روز میں میری اولاد کے سیکھنے کے لیے کوئی چیز ہے, کوئی کام میں نے ایسا کیا ہے آج یا ابھی تک 2 4 5 7 سال کے اندر, کوئی ایسی چیز ہے جو میری اولاد نے مجھ سے سیکھی ہو؟ اگر نہیں تو پھر بندے کو جو ہے نا وہ ابھی سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آگے چل کے یہ کہاں سے کیا سیکھے گا, اور بہت ساری چیزیں وہ سیکھ چکا آپ کا بچہ جس پر آپ کو ابھی سے تشویش ہونا شروع ہو گئی ہے. جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, جو یعنی اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو حساس ہوتے ہیں, ان گھروں میں آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ملیں گی کہ یار اس نے یہ بات کہی ہے, بچے نے, ہمارے گھر میں یہ بات نہیں کہی جاتی, یہ کہاں سے آئی ہے یہ بات. تو یوں ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ہم ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھیں. کم از کم وہ جو بنیادی چیزیں ہیں جس کا تربیت سے تعلق ہے, جس کا معاشرت سے تعلق ہے, جس کا رہن سہن سے تعلق ہے, جس کا اخلاقیات کے ساتھ تعلق ہے, کم از کم وہ تو ہمارا بچہ ہم سے سیکھے. چلیں اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ اس کو آپ باہر بھیجیں گے, گھر سے باہر یا مطلب ملک سے باہر یا دیگر اور کسی جگہ, جو بنیادی چیز ہے, جو اخلاقیات ہے, جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. میں صحیح عرض کروں, پہلے اگر کچھ عرصہ پہلے بھی چلے جائیں نا سلمان بھی, جیسے آپ نے بات کی, تو مائیں اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ بنیادی چیز, جیسے 6 کلمے مجھے میری والدہ نے یاد کروائے تھے, اور دیگر جو ہمارے گھر میں دیگر بہن بھائیوں کو بھی ہماری والدہ جو ہے وہ یاد کرواتی تھی. اور ہم دیکھتے تھے نماز پڑھتی ہیں والدہ فجر میں, تو ہمارا بھی مطلب وہ ذہن بنتا تھا کہ بھئی ماشاءاللہ نماز کی پابندی ہے. اسی طرح بہت ساری فجر میں اٹھنا ہے, ہاں جی, فجر میں اٹھ جانا ہے. جب گھر والے امی اٹھ رہی ہیں, سونے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یعنی فجر میں سوئے پڑے رہے گھر والے, ایسا کوئی مطلب ماحول ہی نہیں ہے. جب ایسا ماحول ہوگا تو آپ کے بچے خود بخود اٹھنا شروع ہوں گے اور خود بخود نماز کے پابند بنیں گے. تو یوں والدین کو چاہیے, اب ظاہر سی بات ہے جب والدین کو کچھ آتا ہوگا یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے, اور یہ ذمہ داری کچھ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. جی ہاں, اگر ہم دین کو سیکھیں سمجھیں تو پھر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری نا والدین پر بہت پہلے سے لاگو ہو جاتی ہے, جس کو اس نے سیکھنا ہے اور آگے چل کے بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں وہ سیکھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کو دیکھیں, اگر آپ کے والد گرامی جو انہوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا, آپ دیکھیں ایک بیٹا اپنے والد کے بارے میں کہ میں نے اپنے والد کو کیسا پایا ہے. ہر بندہ یہ غور کرے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیسا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو ایک اپنے والد گرامی کے حوالے سے ایک بات جو ذکر فرمائی, فرماتے ہیں فراست صادقہ کی یہ حالت تھی کہ جس معاملے میں جو کچھ فرمایا وہی ظہور میں آیا. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی فراست, وہ جو اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن, اس کی فراست سے ڈرو. تو یہ جو فراست ہے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے والد کے اندر میں نے ایسی دیکھی ہے, جو آپ نے فرما دیا کہ یہ کام یوں ہوگا, کہتے ہیں ویسے ہی ظہور میں آیا, جو کہا ویسے ہی ہوا. پھر فرماتے ہیں عقل معاش و معاد دونوں کا بر وجہ کمال اجتماع بہت کم سنا, یہاں آنکھوں سے دیکھا. یعنی جو عقل معاش و معاد ہے, جو رہن سہن کا معاملہ ہے اور عقل کا اور دیگر چیزوں کا اپنا معاش ہے, اس کے حوالے سے فرماتے ہیں یہ 2 چیزیں کسی آدمی میں بہت کم جمع ہوتی ہیں, لیکن یہاں فرماتے ہیں آنکھوں سے اس کا اجتماع دیکھا. علاوہ برئی سخاوت, شجاعت, علو ہمت, عالی ہمت ہونا, کرم و مروت, صدقات خفیہ, صدقات بھی دے رہے ہیں, چھپا کے دے رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت اپنے والد کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے والد کے کردار کو ایسا پایا ہے, جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میراث جلیہ, بلندی اقبال, دبدبہ جلال, موالات فقراء, غریبوں کی مدد کرنا,
ان کے کام آنا، ان کے ساتھ موالات، پیار، محبت اور شفقت والا معاملہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں رزق موروث پر قناعت وغیرہ۔ ارشاد فرماتے ہیں فضائل جلیلہ و خصائل جمیلہ کا حال وہی جانتا ہے جس نے اس جناب کی برکت صحبت سے شرف پایا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ تو جب گھر کے اندر ایسے اوصاف کا مالک والد موجود ہے تو پھر اولاد کو ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے لیے رہبر و رہنما، ان کے لیے رول ماڈل گھر کے اندر موجود ہے۔ تو ہر والد کو چاہیے، ہر والدہ کو چاہیے کہ اپنے کردار پر، اپنے انداز پر، اپنے رہن سہن پر غور کرے کہ میری اولاد مجھ سے کیا سیکھ رہی ہے، اسے کیا سیکھنا چاہیے۔ مرحبا۔ موبائل کا آپ ٹائم ڈیوریشن جو استعمال کا ہے، ہفتے کے بعد وہ اس کی رپورٹ بتا دیتا ہے، اس میں سے کوئی 2 گھنٹے کم کر کے اپنے بچے کو دے دیں، واہ، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا دے دیں تو پھر مسئلہ یہ سکھائیں کیا؟ ہم نے خود کیا سیکھا ہوا ہے؟ یہ بھی ایک سوال کرنے کا پڑے۔ اولاد کو ٹائم دیں، ماں باپ اولاد کو ٹائم دیں، یہ تو بالکل ایک ٹاپک ہے، لیا بھی جاتا ہے، ہم بھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اولاد کو وقت جو دیں گے تو یہ اس کو سکھائیں گے کیا؟ خود بھی سیکھیں، اولاد کو بھی سکھائیں۔ جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں یہ تو ہم اپنی اولاد کو سکھائیں۔ جیسے کلمہ یاد کرنے کا حافظ صاحب نے بتایا، وضو کے فرائض کا جو ہے بتایا، وضو کے فرائض ہیں یہ بتائیں، نماز کی شرائط ہیں یہ بتائیں، نماز کے فرائض ہیں یہ بتائیں، نماز کے واجبات ہیں یہ بتائیں، وضو کی سنتیں ہیں یہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ بچوں کو یاد کروائیں، بتائیں، ان سے سنیں، اور ان کے مخارج جو ہے وہ اگر وہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں یا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ان سے سنیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور جہاں وہ غلطی کر رہے ہیں ان کو بتائیں۔ ہمارا یہاں اپنا حال ہی بے حال ہے تو ہم نے آگے جو ہے وہ کیا کرنا، کیا کہنا؟ یعنی آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم کتنے بعض اوقات لاپرواہ ہو جاتے ہیں یہ دین کے معاملات کے اعتبار سے، ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، ارے ٹھیک ہے یہ بھی چل جائے گا، ارے صحیح ہے یار، ٹھیک ہے بھائی، نماز کے واجب نہیں بھی پتہ تو کمار تھوڑی جائیں گے۔ یہ بات بھی لوگ کہتے ہوئے سنائی دے، ارے پڑھنے تو دیں، ارے کرنے تو دیں، ارے کچھ تو ہونے دیں۔ آپ تو بالکل مطلب تلوار لے کے سر پہ کھڑے ہو گئے۔ تلوار لے کے سر پہ کھڑے ہونے والی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، عمر ہی کیا ہے یا جو بھی ہے۔ یہ طارق بھائی جن کا وقت سیکھنے کا گزر چکا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خالی جگہ کو پر کیا جاتا ہے، یاد رکھیے، خامی کو دور کیا جاتا ہے، خوبی کو اپنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر اگر یہ خامی ہے تو ہمیں یہ خامی دور کرنی ہے۔ دعوت اسلامی نے بڑے اچھے انداز میں ان خامیوں کو دور کرنے کی ہمیں مواقع اور اپارچونیٹیز دی ہوئی ہیں۔ ہمیں اگر دین کی بنیادی معلومات ہم نہیں سیکھ سکے، XYZ کوئی بھی اس کی وجہ بنی ہے، تو دعوت اسلامی نے موقع دیا ہے، مدرسہ المدینہ بالغان کے ذریعے سیکھ لیں، مدنی قافلے کے ذریعے سے سیکھ لیں، تفسیر قرآن کے حلقے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سیکھیں، درس فضان سنت ہے اس کے ذریعے سیکھیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ سیکھیں، ایک دن راہ خدا میں ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سیکھیں۔ دینی کام اتنے سارے ماشاءاللہ الکریم، ان کے ذریعے سے سیکھیں۔ مدنی قافلہ زبردست ذریعہ ہے سیکھنے کا، سیکھ کر آئیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ لیکن یہ جو کمپرومائز ہے نا، یہ بعض اوقات بندے کو بہت پریشان کر دے گا اور ایسی صورتحال پر لے آئے گا کہ پھر اللہ کی پناہ ہے۔ نبی پاک کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ کے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ خامی تھی نا اس کے اندر، اس خامی کو نبی پاک نے بتایا یہ خامی، پھر اس نے اسے دور کیا۔ تو احکام ہمیں سیکھنے بھی ہیں اور سیکھ کر اپنی اولاد کو سکھانے بھی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ تعلق بنائیں۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، میں عرض کروں آپ کو، واقعی مدنی چینل کے ناظرین، ہم ٹائم دے رہے ہیں کہاں جو پازیٹیو وے میں آ جائیں، اسی کی بات کر لیں۔ ہم ٹائم دے رہے ہیں کہاں، جاب میں ٹائم دے رہے ہیں، دینا پڑے گا۔ بزنس کو ٹائم دے رہے ہیں، بالکل دینا پڑے گا۔ دعوتوں میں ٹائم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دعوتوں میں بھی ٹائم دینا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ گھومنے پھرنے کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، بالکل نکال رہے ہیں۔ فضولیات پہ آ جائیں تو موبائل
کا فضول استعمال کر رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں استعمال کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، گھر پہ آ کے بھی یہی کام کر رہے ہیں، دکان پر بھی، بزنس پر بھی یہی کام کر رہے ہیں، اس طرح کے کام ہیں۔ تو ان فضولیات کا کوئی سد باب کر کے اپنی اولاد کو دین کے احکام سکھانے کے لیے اور پھر اخلاقیات کا درس دینے کے لیے، بتانے کے لیے، کوئی ان کا مورل سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کردار ادا کرنا ہے۔ سب سے زیادہ ابھی کے اس وقت کے اندر جو کمپرومائز ہو رہا ہے یا جو نگلیکٹ ہو رہا ہے وہ ہماری اولاد ہے۔ عبدالحبیب بھائی نے، عدنان بھائی، طارق بھائی کسی کے بارے میں بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو تو یوں بڑا ہوتے ہوئے دیکھا۔ مطلب کیا؟ بھئی جب رات کو آئے تو بچے کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، اور صبح جب ہمارے اٹھنے کا ٹائم ہے بچے کہاں گئے ہیں؟ اسکول میں۔ تو بعد رات کو آئے دیکھا بچے سو رہے ہیں تو پتہ چلا بھئی کیا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس یوں دیکھا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو جس طرح سب جگہوں کا ٹائم ہے، ویسے کسی نے ایک بات کہی، مجھے دماغ میں آ رہی ہے میرے، کہا کہ لوگ جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے اپنی صحت خراب کرتے ہیں، اور پھر وہ کمایا ہوا پیسہ اپنی صحت صحیح کرنے کے لیے اس میں کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو سمجھداری کا معاملہ اپنانا چاہیے، اور اللہ ہمیں یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی سیکھیں، اولاد کو بھی سکھائیں، اور بچوں کی تربیت پر فوکس فرمائیں۔ ہم یہ بولیں کہ مدرسے والوں کا کام ہے، اسکول والوں کا کام ہے، ٹیوشن والوں کا کام ہے، تو کام جن کے ہیں ان کے اپنے اپنے حساب سے ہیں، ہمارا کام بھی بہرحال یہ ہے۔ جی کسی نے کہا سلمان بھائی جی کہ آج آپ بچوں کو ٹائم دے لو تاکہ کل جب آپ کو بچوں کی ٹائم کی ضرورت پڑے گی آپ کو ٹائم دیں۔ ایسی بات کہ آج آپ ان کی اچھی تربیت کر لو، ان کو دین سکھا لو، تاکہ کل جب آپ کو یہ وقت ہو کہ آپ کے بچے آپ کو ٹائم دے تو وہ دین سیکھا ہوا ہوگا اور دین کی اہمیت ہوگی، والدین کا ادب و احترام ہوگا سب، تو پھر وہ ٹائم دیں گے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کی، اور گفتگو آئی ہے علم دین، بچوں کو دین سیکھنے کے حوالے سے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نقی علی خان، ان کے اوصاف میں، ان کی ذات کے اندر یہ چیز بڑی نمایاں تھی، علم دین سیکھنا، اور نہ صرف خود سیکھنا اور علم دین سکھانا۔ علم دین سیکھنے کا بھی بہت شوق تھا، علم دین سکھانے کا بھی بہت شوق تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سارا وقت تھا نا، یہ پڑھنے، پڑھانے، علم دین سیکھنے، سکھانے میں ہی صرف ہوا کرتا تھا۔ گھر میں ہے تو اپنے گھر کے، پھر مدرسے کا جو باقاعدہ یہ سارا سسٹم تھا، تو یہ علم دین اپنی جب طالب علمی کا دور تھا تو سیکھتے ہوئے گزرا، جب یہ مکمل ہوتا ہے تو پھر سکھانے کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ عمر کے آخری حصے تک جاری رہا۔ تو والد اعلیٰ حضرت کے اوصاف میں مزید یہ کہ آپ جو ہے آپ کی خدمت میں عموماً اہل علم افراد ہی موجود ہوا کرتے تھے، یعنی علم دین سیکھنا سکھانے والا جب ہوگا نا تو اس کے قرب و جوار میں آپ کو اہل علم ہی ملیں گے، یا تو وہ ہوں گے جن سے یہ اکتساب فیض کر رہے ہیں، یا وہ ہوں گے جو ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کے اوصاف میں، آپ کے حالات میں یوں لکھا ہے کہ آپ کے جو گرد لوگ ہوا کرتے یہ زیادہ تر اہل علم افراد موجود ہوتے، اور مزید یہ کہ آپ کی گفتگو کا جو انداز تھا، جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کی گفتگو سے علم کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹے مارتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ یہ ایک علم دین کی بات تھی۔ مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی جو ہے مشکل سے مشکل جو مسائل فقہیہ ہوتے ان کا بآسانی جواب دیا کرتے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے خود اپنے والد گرامی کے بارے میں جو بیان کیا، جو ہم نے ابھی عدنان بھائی کی زبانی سنا، تو یہ اوصاف تھے اور یہ ایک انداز تھا۔ پھر قرآنی آیات اور احادیث گفتگو کرتے تو اس گفتگو کے اندر قرآن پاک کی آیت مبارکہ، حدیث مبارکہ بیان کرتے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں سلمان بھائی، جو ہماری گفتگو اس سے پہلے ہوئی، اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ سب کا امپلیمنٹ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ علم دین سیکھنا سکھانا، علم دین کا جب گھر سے ایک جو سمجھے کہ دین کی دولت ملی، تو اس اللہ کے بندے نے اس دین کی دولت کو اپنے اہل و عیال میں، نہ صرف اپنی آل اولاد میں بلکہ معاشرے میں ایسا منتقل کیا کہ جس کا فیض ہم آج بھی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ والدین اگر اچھے ہوں، اللہ والے ہوں، تو پھر وہ انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کے ساتھ ان کا ایک تعلق اور واسطہ قائم اور دائم رہتا ہے، اور پھر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی دستگیری اور خبرگیری اور ان کی جو ہے وہ جو معاملات ہیں دنیا کے یا مشکلات جو ہیں
ان کی خبرگیری کے لیے بھی، تسلی دینے کے لیے بھی تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ جو خاص اللہ کریم کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہے، جیسے مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ان کی اس میں کرامت بھی ہے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ ان کی ایک محبت اور شفقت، اور انتقال کے بعد بھی تربیت، اور وہ جو علو ہمت کی ایک بات کی تھی، خواب میں تشریف لا کر ہمت بندھانا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی رمضان المبارک سے پہلے جو ہے نا وہ کچھ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں والد گرامی کی زیارت کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے اس بار رمضان شریف میں بیمار ہو گئے آپ، اللہ لیکن یاد رکھو روزہ مت چھوڑنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ویسے ہی ہوا، رمضان شریف آیا تو مرض کے اندر جو ہے نا وہ شدت آ گئی، لیکن ارشاد فرماتے ہیں چونکہ مجھے پہلے سے فرما دیا تھا بیٹا ہمت رکھنا، روزہ مت چھوڑنا، فرماتے ہیں میں نے روزے نہیں چھوڑے، اور اسی طرح جو روٹین واج تھا روزے رکھتے رہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سومو تصحو کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے روزے رکھنے کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان تو یوں اللہ والوں کا مبارک انداز، اور یہاں وہ جو اعلیٰ اخلاق، کردار، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، وہ بھی واضح ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کا بہت طرح سے والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اچھے انداز میں جو ہے وہ انہیں دین سکھانا، اور ان کی جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے اندر بھی ان کے لیے بہتر کیا ہے۔ والدین مشورہ دیتے ہیں، انہیں راہ دکھاتے ہیں، اولاد کو چاہیے کہ اس کو لیں، مان لیں۔ تجربات کی بنا پر، ان کے اخلاص کی بنا پر والدین اپنی اولاد کے ساتھ بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی بات کو جو ہے نا وہ فوقیت دے اور ان کی بات کو تسلیم کرے۔ بعض اوقات اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مان رہے ہوتے اور کسی اور کی بات کو مان رہے ہوتے ہیں، نتیجہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں دیکھی بھالی بات ہے، اور اس پر اتنی مثالیں، اتنے واقعات، اتنے حقائق موجود ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ ماں باپ کی بات کو رکھا جائے، جو ماں باپ کی بات کو رکھے گا اللہ دنیا آخرت میں اس کی بات کو رکھے گا۔ عدنان بھائی، ایک جو ہے وہ واقعہ ہے جی، کہ ایک آدمی تھا، اس کے 2 بچے تھے، اچھا، اس کے بیٹوں نے ایک کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ باپ نے سمجھایا کہ یوں نہ کریں آپ، یہ مشکل ہو جائے گی، یہ کام نہیں کریں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یوں لے لیں گے، ہم وہ لے لیں گے، ادھر سے یوں ہو جائے گا، ادھر سے وہ ہو جائے گا، فلاں ہے وہ یوں کر دے گا، وہ ہے وہ یوں کر دے گا۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر فون، اب آپ دیکھیں، ادھر فون کیا، اس نے کہا ہاں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایسے مثال کے طور پر میں بولوں جی میں یہ مسئلہ ہے تو میں عدنان بھائی سے بات کر لوں گا، حل ہو جائے گا۔ مدنی چینل میں نیوز ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ تو میں طارق بھائی کو بولوں گا تو یہ جناب حل ہو جائے گا۔ نعت خانوں کا کوئی پرابلم ہے تو عدنان شیخ بھائی کو بولوں گا تو وہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے جو سمجھدار ہے، زیرک ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ نہیں ہوگا، تو میں اب کیا کر رہا ہوں؟ عدنان بھائی کو ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا جی، مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، بات ہی کوئی نہیں جی۔ آپ دیکھیں یوں ہی جو ہے وہ آگے بھی یوں ہی ہے معاملہ۔ تو باپ بیچارہ خاموش ہو گیا، والد بعض اوقات خاموش ہو جاتا ہے، ماں بھی بعض اوقات خاموش ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ان کا ہماری اولاد کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ماں باپ کا خاموش ہو جانا یہ اولاد کی جیت نہیں ہے، یہ اولاد کی ہار کی ابتدا ہے۔ حافظ صاحب نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح کی ہے۔ جتنا مخلص ماں باپ ہو سکتے ہیں اتنا کوئی باہر دوست کلاس میں ساتھ پڑھنے والا وہ نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ دوست جو ہے وہ پھنسواتے ہیں، جیل پہنچاتے ہیں، اور باپ ہی ہوتا ہے جو ضمانتیں کروانے کے لیے پیچھے آتا ہے۔ تو بہرحال والد نے کہا کہ کام نہیں کریں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو کریں گے۔ این موقع پر جو باری آئی بھئی اب جو ہے نا یہ سٹیپ لینے جا رہے ہیں، اس وقت بھی والد نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ کام نہ کریں، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ نہیں بات مانی۔
स्टेप उठा लिया आप सब, स्टेप उठा लिया, 1 साल जलालत भी काटी, अल्लाह अकबर, खज्जल खारी जिसे कहते हैं हाँ जी, वो भी काटी, और जो पैसा लगा वो क्या है काम साथ में, वो अलग में है। ओहो, तो बात ये है कि वालिदैन की बात को मानना चाहिए। आपको एक से एक स्टोरीज मिलेंगी, आप जरा नजर उड़ा के देखें जमाने के अंदर। हम बाज़ औक़ात जो है ना वो इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं, हमें ख्वाब सामने वाला दिखाता है तो हम वो ख्वाब देखते चले जाते हैं और हकीकत को फरामोश कर देते हैं। ख्वाब में बंदा जहां की सैर कर रहा हो, उठना उसने वही है जहां पे रात को ये सोया था। हम अच्छे ख्वाब की बात कर लेते हैं कि रात को घर पे सोया और ये मदीने शरीफ पहुंचा हुआ है, सुभान अल्लाह, मदीने की गलियों में घूम रहा है, मस्जिद नबी शरीफ को जो है वो देख रहा है, सुभान अल्लाह, मस्जिद नबी शरीफ के स्तूनों के पास माशाल्लाह बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा है, मस्जिद कुबा जा रहा है, ठीक है जी, मस्जिद किबलतैन जो है वो जा रहा है, सबा मसाजिद है वहाँ जो है वो जा रहा है, हज़रत सैयद शुहदा के दरबार में हाजिरी दे रहा है, सुभान अल्लाह, मज़ेदार है बात है ना, वाह। लेकिन उठना है जब इसने तो जहां सोया था वहीं से उठना है। तो बाज़ औक़ात सामने वाले के सुहाने ख्वाब जो वो दिखाने की कोशिश करता है और बंदा वो देखना शुरू कर देता है, तो यूं बोलिए कि वो ख्वाब की दुनिया में चला गया है। ख्वाब की दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, हकीकत की दुनिया में जो फैक्ट है ना वही होता है। आपको भी किसी ने दिखाए सुहाने ख्वाब? क्या जी? सुहाने ख्वाब जैसे अभी आप कह रहे हैं, बंदा जो है वो इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा देगा, लेकिन आप उससे पहले ही जाग गए हो? बहुत दफा सब होता है। अच्छा, हाँ जी, बहुत दफा जल्दी बाहर आ गए आप जी, अल्लाह बचा के रखे। आप जैसा जीरक आदमी वैसे मुश्किल है कि वो किसी के ख्वाबों में लोग तो देखें हाफिज साहब, जिस तरह का आदमी होगा ना वैसी बात करेगा। अच्छा, हमें भी फोन आते हैं, आपका ही नाम निकला है ये फोन, ये भी ख्वाब ही दिखा रहा है और क्या कर रहा है, यही नाम निकला है आपका, हाँ जी, आप इस नंबर पर रब्ता कर लें। अल्लाह की पनाह है। तो ये लोग मौजूद हैं, लालच देने वाले भी क्या हैं मौजूद हैं, बातें बताने वाले भी क्या हैं मौजूद हैं। तो बंदा जो बचता है ना, मैं आपको सही बात बताऊं, ये अल्लाह के फजल से बचता है। बेशक। मैं बोलूं मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, बड़ा फलां हूँ, अल्लाह बचा के रखे। अल्लाह पाक हम सब की हाल पे रहमत फरमाए, हमें अक्ल अता फरमाए, शऊर अता फरमाए, बुराई से अल्लाह हमें बचाए। अल्लाह पाक से लो लगाएं, अपने आप को ओवर क्लेवर बनने को नहीं समझना चाहिए कि वो ज़रा फंस जाता है। तो बहरहाल कुछ अक्ल शऊर से काम लेना चाहिए, और आप जो है वो खौफ खुदा वाले, इश्क मुस्तफ़ा वाले किसी अच्छे आदमी से मशवरा करें। आप कभी भी परेशान हैं, गमगीन हैं, तकलीफ में हैं, तो जिसको अल्लाह रसूल का जो है वो अहकामात का इल्म है और खौफ खुदा है, तो उनसे आप जब बात करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो वो आपको एक हल मालूम होगा और आपके लिए निकलने की क्या है एक जगह बनेगी। और किसी नेगेटिव बंदे से आपने मशवरा किया तो आप पहले मायूस हैं, वो 2 हथौड़े मायूसी की और मार के आप तो टूट रहे थे, वो आपको फिर फूट जाएंगे। एक होता है टूटना, एक क्या होता है फूटना। जैसे एक होता है फूलना और एक क्या होता है फटना। जानवर गिरता है ना, जैसे कोई जानवर गिर गया, चूहा गिर गया कुएं में, तो पहले वो फूलता है, फूलने के बाद फिर क्या है वो फटता है। अल्लाह की पनाह है। अल्लाह बार हमें आफियत अता फरमाए। बात जो चली थी वो यहाँ से चली थी, अपने माँ बाप की बात को वैल्यू दें और वो जो समझा रहे हैं वो समझें, जो बता रहे हैं उसको भी गौर फरमाएं, और जिस एंगल से आपको देखने का कह रहे हैं उस एंगल से देख लें। आगे चलते हैं, कॉल लेते हैं। सैयद भाई बोल रहा हूँ, मुझे ये कलाम सुना दीजिए। मुझे बुला लो शहे मदीना, ये ज़िद का गम सता रहा है। अल्लाह आपको बरकत दे। ये जो तर्ज आपने ली है, ये इस कलाम से जो है वो मुझे यूँ लगता है कि इसकी मुमासलत नहीं बनती। अदनान भाई हो सकता है पढ़ दें जी। नहीं, अदनान भी तो पढ़ ही देंगे, तो अच्छा। पढ़ा भी जा सकता है, भाईजान ने भी पढ़ा है माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा है,
پڑھنے کا انداز اچھا ہے، لیکن کچھ کلام ہے نا یہ فریاد ہے، تو فریاد کے انداز میں ہونی چاہیے، اور جہاں ایک خوشی ہے، طرب ہے، تو وہ پھر اسی انداز میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں بارت، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میری آج آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام یہ کلام سنا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ جناب، کلام سنا دیں جی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ٹھیک ہے جی، عدنان بھائی سے عرض ہے کلام سنائیں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. واہ واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے، سبحان اللہ. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنائیں. منگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں. ارے واہ، مرحبا. جی کال لیتے ہیں. عبدالرحم بات کر رہا ہوں مچاتا اٹلی سے. ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، بہت اچھا سلسلہ ہے ماشاءاللہ. میں نعت خان اسلامی بھائی سے عرض کروں گا، عدنان شیخ اتاری بھائی سے، کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مرحبا. جی احمد رزاق طاری ضلع اکاڑا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں سلمان بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. عمران شیخ بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. آپ گئے ہیں اکاڑا کبھی عدنان بھائی؟ ہاں جی. نہیں جی، آپ شیخ صاحب گزر ہوا ہے اکاڑا سے. اچھا آپ میں گیا ہوں وہاں پر، قافلے میں گئے تھے مطلب، تو محفل بھی وہاں پر کی تھی اکاڑا میں. واہ، مدنی قافلے میں گئے تھے. مرحبا، کیا بات ہے آپ کی شیخ صاحب. آگے چلتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کلام سنائیں اشفاق بھائی کی آواز میں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر. مرحبا، ماشاءاللہ. کلام سنا دیں، مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں. قمر زمان اتاری پنڈ ہاتھوڑا سے بول رہا ہوں، اور عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام بھی سنا دیں. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جزاک اللہ خیرہ. آمین یا مرحبا. پیر اتار ہے، کلام سنائیں. یا مرحبا، سبحان اللہ. جی عدنان بھی کچھ کلام شامل کریں. مجھے بلا شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے. میں در پہ آیا، یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے. مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے سہل دشوار یہ جدائی. میری غدر تک شاہ رسائی ہے سہل دشوار یہ جدائی. میری غدر تک شاہ رسائی نہیں بھروسہ ہے زندگی کا. یہ دل میرا ڈوب جا رہا ہے. صبا
غم زدہ کا سلام کہنا، صبا جو پھیرا وہ کوہ جانا، تو غم زدہ کا سلام کہنا، یہ عرض کرنا کہ سگیاتا کب مدینے کو آ رہا ہے، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، مجھ خطا سا انسان مدینے میں رہے، پھر اٹھا ولولہ یاد مغیران رب والی طرز نا، جی جی اس کی اپنی بھی ایک طرز ہے، آپ بتائیے پھر۔ نہیں وہ تو پہلے آپ بتائیں گے تو پھر میں بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس کلام کی جو اپنی طرز ہے نا وہ بتائیں، ہے بڑی مزے کی۔ کچھ اگر آپ اس کے ہلکی سی تھیم دے دیں تو میں انشاءاللہ اشارہ دیں نا، اشارہ دے دوں۔ ہاں جی۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، ان کی الفت میں کون بھلا دیتی ہے، ان کی الفت میں کون بلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے،
دلوں جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں، دلوں جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میں، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا آ رہا ہوں میرا آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی شیخ صاحب اچھی طرز لیا آپ نے، لیکن اس کی اوریجنل طرز جو ہے نا، جو یہ اوریجنل طرز جو اس کلام کی ہے، وہ تو ایک شعر اس میں بھی سنا دیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی بس، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہا تم نے
چندرانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے. آئیے ابھی ہم آپ کو کلام سنائے دیتے ہیں. پیر عطار ہے جی. واہ واہ واہ. میرے دل میری جان کا قرار، میرے دل میری جان کا قرار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے. الفت مصطفیٰ سے جو سرشار ہے، پیر عطار ہے. مہرو مہجبی حق کا شاہکار ہے، پیر عطار ہے. چاند جیسا حسین جس کا رخسار ہے، پیر عطار ہے. چاند جیسا حسین جس کا رخسار ہے، پیر عطار ہے. دل کش و دل نشی جس کی گفتار ہے، پیر عطار ہے. دل کش و دل نشی جس کی گفتار ہے، پیر عطار ہے. میرا محبوب، میرا محبوب سوہنا، میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر عطار ہے. میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر عطار ہے. میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے. میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے. مرشد محترم کی نظر چاہیے، عمر بھر چاہیے. چشم نم اور سوزے جگر چاہیے، عمر بھر چاہیے. آہ میں اور فوغا میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے. آہ میں اور فوغا میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے. مدحا کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے، عمر بھر چاہیے. مدحا کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے، عمر بھر چاہیے. فضل رب سے، فضل رب سے سوہنا، فضل رب سے جو میرا مددگار ہے، پیر عطار ہے. فضل رب سے جو میرا مددگار ہے، پیر عطار ہے. میرا عطار ہے، پیارا عطار. پیر عطار ہے. مرحبا، سبحان اللہ. آئیے آپ کو شیخ طریقت امیر سنت کا ایک ویڈیو پیکیج دکھاتا ہے. میں دیکھتا ہوں غریبوں کو، آپ کو بھی دیکھتے ہوں گے جن کے پاس ابھی چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، 70 روپے کی چائے ہو گئی ہے. یہ مدینہ اپنی جیب سے کب دیکھے گا یار؟ خواب میں دیکھ کر دل بہلاتا ہوگا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عمرہ کروانے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ مرحوم والد کی، دادا کی، امی کی فوتگی ہو جاتی ہے، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ہو کہ یار چلو ہم عمرہ کروانے، تو یہ ان کو ثواب تو ملے گا. انڈر اسٹوڈنٹ کے جن کے لیے سال ثواب کی ترکیب کریں گے اور اس کو بھی ثواب ملے گا، اور کسی عاشق رسول کا بھی بھلا ہو جائے گا. اپنے مدنی بیٹے، کوئی میری مدنی بیٹیاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مدنی بیٹی اور مدنی بیٹا کوئی دو دے دے، دو کو بھیج دیا جائے. تو یہ میری ہمدردی ہے. مجھے نہ بھیجیں، ہم میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میری جیب بھری ہوئی. الحمدللہ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. واللہ
اللہ کی قسم میں نہ اپنے حج بدل کے لیے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، نہ مجھے عمر پر بھیجو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں دنیا کی ہمدردی کرتا ہوں، آقا کی دکھیاری امت کی ہمدردی کرتا ہوں، اللہ یہ ہمدردی میری قبول کر لے، ہے نا؟ تو میرے مدنی بیٹوں کے لیے، مدنی بیٹیوں کے لیے ہمدردی کر رہا ہوں، انہیں بھیجو یار عمرے پہ، اللہ نے آپ کو بہت دیا یار، آپ جا رہے ہیں، آپ بھی جائیں یار، کسی ایک مبلغ کو پکڑ لے گا تو بھی چل یار، یہ بھی کیا یاد کرے گا یار، اس کی دعا سے آپ کا عمرہ اور حج قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کرو یار کرو، یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے، جو پیسہ راہ مدینہ پر خرچ نہ ہو، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو آگ لگ جائے، اب میں کہتا نہیں، میں جو راہ مدینہ میں خرچ نہ ہو یار، وہ پیسہ کس کام کا یار، اللہ دل بڑھا دے یار، اور اللہ کی راہ میں دینے میں بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، آپ کر کے تو دیکھیں، اس سال کسی کو لے جائیں، آئندہ اگر ہو سکتا ہے آپ کو بولے یار مجھے تو بڑا لطف آیا تھا اس پر، تو میں 2 کو لے جاؤں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، مدینے کی محبت میں بول رہا ہوں، باقی مرضی آپ کی، سمجھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے اور اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کے عنوان اور موضوع پر، یہ بتائیں ان کا عشق رسول کیسا تھا حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا؟ والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اوصاف میں سے عشق رسول یہ ایک اہم اور ایک خاص وصف تھا، یا یوں کہیے کہ نقی علی خان علیہ رحمہ کے جو جملہ اوصاف ہیں اور جو خوبیاں ہیں، ان کی جو اصل ہے وہ عشق رسول ہے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار دیکھیں، اعلیٰ حضرت کی تحریرات دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارکہ کو پڑھیں تو عشق رسول کی جھلک ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے، کلام رضا سے، اشعار رضا سے اور اعلیٰ حضرت کی تحریرات سے۔ تو اس پر بھی علماء نے لکھا کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات میں جو عشق رسول ہے، بے شک یہ ایک نمایاں وصف ہے گا، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ جو حصہ ملا ہے یہ اپنے والد گرامی سے ملا، اس طرح سے کہ والد گرامی کا عشق رسول، آپ نے اپنے والد کو بچپن ہی سے جو دیکھا، عشق رسول کا جو ایک محبت برا جو انداز تھا، جو اس کا اصل تھا، یعنی یہ کہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شک عاشقوں کے امام ہیں، بہت بڑے عاشق ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عشق رسول کی جو سمجھے کہ میراث پائی یا فیض پایا، یہ اپنے والد گرامی سے ملا، اور آپ کے والد گرامی ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اور حاضری مدینہ کا جو انداز تھا، ابھی ہم نے ذکر مدینہ امیر اللہ سنت کی زبانی بھی سنا، اس سے پہلے بھی حرمین طیبین کا ذکر ہوا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ایک مرتبہ علیل تھے، بیمار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے عاشق کو حکم فرمایا کہ مدینے چلے آؤ، بس حکم ملنا تھا، اب علالت ہے، کمزوری ہے، نقاہت ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، انہوں نے رخت سفر باندھ لیا، جبکہ آپ کے دوست احباب، آپ کے دیگر افراد یہ کہتے رہے کہ حضور ابھی علیل ہیں، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب سفر جہاز میں نہیں، سمندری جہاز کے سفر تھے، کئی دن لگا، اب تو گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، کئی دن لگتے تھے، 8 دن لگتے تھے، 8 دن۔ اچھا، اب اس میں بھی پھر سمندری سفر بھی سلمان بھائی آسان نہیں ہے نا، چند لمحات کا، ہمیں کراچی میں رہنے والے کبھی اگر منوڑا جائیں تو چھوٹا سا ایک شارٹ ٹائم، کوئی 10-15 منٹ کی ڈیوریشن لگتی ہے سفر، تو ہر بندہ سمندری سفر کر بھی نہیں سکتا ہے، ایسے ہی تو آسان نہیں ہے گا، تو بہرحال اس دور میں سفر بھی مشکل تھا۔ آپ کے عزیز و اقارب نے سب نے کہا کہ حضور ابھی طبیعت ناساز ہے، ابھی رہنے دیں، جب طبیعت بحال ہو جائے، تندرستی ہو جائے تو پھر تشریف لے جائیے گا، پھر حاضری دیجیے گا مدینہ منورہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حکم ہوا ہے، بلایا گیا ہے، ایک مرتبہ رخت سفر باندھ لوں، سفر مدینہ کے ارادے سے اپنے گھر سے قدم باہر نکال دوں، بے شک اس کے بعد میری جان جو ہے، میری روح قبض ہو جائے، لیکن جو میرا ارادہ ہے میں اس ارادے کو پورا کر لوں، اپنے ارادے پر نکل پڑوں، اپنے سفر کے لیے نکل پڑوں۔ پھر بہرحال ہوا بھی کچھ یوں ہی، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور گھر کے چند دیگر افراد کے ہمراہ جو ہے سفر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر اپنے اس سچے عاشق مولانا نقی علی خان کو ایک پیالہ دیا
اور اس پیالے میں دوا عطا فرمائی. کہا کہ یہ دوا پینے کی برکت سے جو والد گرامی کا وہ مرض تھا وہ جاتا رہا، شفا یابی نصیب ہو گئی، اس مرض کی شدت میں کمی آ گئی، اور والد گرامی نے حج و زیارت کے تمام افعال تندرستی کی حالت میں ادا فرمائے، اور پھر مدینہ طیبہ با ادب جو ہے حاضری دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر انوار کی حاضری یوں والد گرامی کو نصیب ہوئی. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. سبحان اللہ. تو یہ انداز تھا کہ حکم ملا ہے، تکلیف ہے، سختی ہے، مگر پھر بھی اب پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ حکم مصطفیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مدینے آؤ. اب جان جاتی ہے تو جائے، مدینہ تو جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عشق رسول کا انداز، کیا بات ہے جی. یہ بھی زبردست ایک بہار ہے. اور میں ایک شعر جو ہے وہ تلاش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ شعر ہے حضرت جو ہے وہ جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. دن رات کا یہ کار ہے سرکار تمہارا. ہاں آگے نا شعر. سبحان اللہ. آقا کریم کی پھر عنایت ہے، حضور نے بلایا بھی ہے تو پھر شفا یاب بھی فرما دیا اللہ کی رحمت سے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں نبی پاک کی شان میں جمیل الرحمن رضوی، ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں پہ عنایت، غلاموں پہ عنایت، غلاموں پہ عنایت، ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں پہ عنایت، غلاموں پہ عنایت، دن رات کا یہ کار ہے سرکار تمہارا، دن رات کا یہ کار ہے سرکار تمہارا، بے مانگے عطا کرتے ہو من مانی مرادیں، من مانی مرادیں، من مانی مرادیں. یہاں شفائی چاہیے تھی نا، واہ، اور مانگے بغیر ہی کیا ہو گئی؟ عطا ہو گئی. بے مانگے عطا کرتے ہو من مانی مرادیں، من مانی مرادیں، دینا ہی غلاموں کو ہے کردار تمہارا، دینا ہی غلاموں کو ہے کردار تمہارا، دینا ہی غلاموں کو ہے کردار تمہارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بہت زبردست کلام ہے حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور لاجواب کلام ہے اور بڑا آسان ہے، اور اس کے اشعار جو ہے نا یہ بھی بڑے مزے کے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. ایک شعر اور پڑھوں گا اس کلام کا، وہ جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ آ گیا. فرماتے ہیں کیوں عرض کروں مجھ کو ہے اس چیز کی حاجت، اس چیز کی حاجت، اس چیز کی حاجت. حضور کی بارگاہ ہے، یہ بھی ایک انداز ہے. کیوں عرض کروں مجھ کو ہے اس چیز کی حاجت، اس چیز کی حاجت، سب جانتا ہے یہ دل بیدار تمہارا، سب جانتا ہے یہ دل بیدار تمہارا. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ہمارے اوپر یوں ہی جو ہے وہ عطا فرمائے. اور حضرت رئیس المتکلمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب علوم مروجہ جو ہے وہ مکمل فرمایا ان کو، اور پھر آپ نے شرح چخمینی وغیرہ کو پڑھنا جو ہے وہ شروع کیا، علم ریاضیات وغیرہ اور اس طرح کے دیگر معاملات کو جو آپ نے پڑھنا شروع کیا،
تو حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آپ کو کہا امام اہل سنت کو، وہ یہی کہا کہ آپ اپنا شغف علم قرآن و حدیث کے اندر مشغول رکھیں، یہ تمام علوم یہ آپ کو بارگاہ رسالت سے ہی عطا کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کے محبوب کی یاد ہو، بندہ اللہ رسول کے احکامات پڑھتے، سیکھتے، سمجھتے، سنتے، ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، تو پھر ایسی ایسی عنایتیں زندگی میں ایڈ ہو جاتی ہیں کہ بندے کے تصور میں، ذہن میں بھی نہیں آتا، اور وہ بندے کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ سے لو لگائی جائے، اللہ ہی کی شان ہے جو فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے لیے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھاتے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زبان پر پیارے آقا، ہو زبان پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے